بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے اور فوڈز ان ڈائبٹیز میلائٹس۔ ایسا کیا کھانا چاہیے کہ جس سے شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہے۔ یہ جو لیکچر میرا 2 یا 3 حصوں پہ محیط ہوگا۔ آج میں جنرل تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے۔ یا تو وہ لبے سے انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی، یا انسولین پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اثر نہیں ہوتا فوڈ آئٹمس کے اوپر۔ اب اس کو ہم 3 چیزوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ٹائمنگز جو ہے کھانے کے، اس کی ایک کوانٹٹی کے اوپر اور ایک کوالٹی آف دا فوڈ کے اوپر۔ اب ٹائمنگز جو ہے کھانے کے وہ آپ کے فکس ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن تو ناشتہ جو ہے وہ صبح 7 بجے ہو رہا ہے، دوسرے دن ناشتہ 11 بجے ہو رہا ہے۔ اس کا ٹائم آپ فکس کریں۔ بریک فاسٹ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 کے درمیان جو ہے وہ آپ کا ناشتہ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح دوپہر کا کھانا 1 سے 2 کے درمیان ہو جانا چاہیے، اور رات کا کھانا 8 بجے جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کا بھی کچھ رول ہے، لیکن کوئی زیادہ اس پہ اسٹڈیز نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میلز جو ہے وہ تقریباً 2 یا 3 جو ہیں وہ میجر میلز ہونے چاہیے، اور 3 جو ہیں وہ مائنر میلز ہونے چاہیے۔ ہر 2 سے ڈھائی گھنٹے کے درمیان ہم کوئی اسنیک یا کوئی فروٹ یا کوئی ایسی چیز لیں جس سے یہ کیلریز جو ہیں وہ ہماری ملتی رہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے کوانٹٹی آف دا فوڈ۔ کوانٹٹی یہ ہے کہ 2 چپاتی اگر ہم لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم 4 چپاتی لیں گے تو اس سے شوگر جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس لیے اس کا کوانٹٹی جو ہے اس کو ہم کم رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کتنی کیلریز چاہیے، اور کیلریز کے لیے جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے، ہمارا وزن کتنا ہے، اوور ویٹ تو نہیں ہے یا اوبیس تو نہیں ہے، اس کے حساب سے کیلریز کی جاتی ہیں۔ دوسرا لائف سٹائل ہمارا کیسا ہے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جس میں ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کی کیلریز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گی۔ پھر کوالٹی آف دا فوڈ جو ہے وہ اس پہ کرنا ہے کہ کوالٹی آف دا فوڈ جو ہے اس پہ لو گلائسیمک انڈیکس ہونا چاہیے فوڈ کا۔ گلائسیمک انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم کھانا کھائیں، کوئی بھی چیز ہم کھائیں تو ایک دم وہ شوگر پہ اثر کرتی ہے، اور شوگر جو ہے وہ جلدی سے بڑھ جاتی ہے، وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں جس سے شوگر ایک دم نہ بڑھے، یعنی کہ لو گلائسیمک انڈیکس والے فوڈ جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں۔ ہائی فائبر ڈائٹس ہمیں لینی ہے، اس میں جو ہے وہ لو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ ویجیٹیبلس لینی ہے، سبزیاں زیادہ استعمال کریں، وہ بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ پھر گرینز وغیرہ جو ہیں وہ بینز جو ہیں وہ لینے ہیں، وہ بھی لو گلائسیمک انڈیکس ہوتے ہیں، بروکولی وغیرہ۔ ہم نے جو ایوائڈ کرنا ہے وہ ریفائنڈ گرینز جو ہے، ریفائنڈ گرینز ہم نے کم استعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ پاستا جو ہے وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے۔ وائٹ بریڈ جو نارمل بریڈ ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم ایسے فوڈ لیں جس سے کہ فلنس رہے، کہ ہمارے پیٹ کو ضرورت نہ پڑے کھانے کی، جیسے چیا سیڈز ہیں وہ ہم لیں، وہ پیٹ میں جا کے پھول جاتے ہیں تو اس سے وہ بھوک جو ہے وہ کم لگتی ہے۔ یا یہ ہے کہ فلیکس سیڈز لیں، اس میں جو ہے وہ اومیگا 3 جو ہے وہ فلیکس سیڈز میں ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، یہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے۔ اور فش کھائیں، وہ بھی ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ سو ہم نے جو ہے ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے حساب سے ہم نے خوراک کھانی ہے تاکہ شوگر جو ہے وہ اپنے لیول پر رہے۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ جزاک اللہ خیر۔